ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج خاص طور پہ مالی آزمائش جو بندوں کے اوپر آتی ہے اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30ویں پارے اور سورہ فجر کے اندر 2 طرح کی مالی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہم انسان کو جب اس طرح آزماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا انسان کو آزماتا ہے، اسے عزت دے کر، اسے مال دے کر، ہوتی آزمائش ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بہت نوازا گیا ہے، میری کوالٹی کی وجہ سے، میرے فہم کی وجہ سے، میرے تدبر کی وجہ سے، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے اللہ نے فیکٹری بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے کوٹھی بھی ہے، کہتا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اسی انسان پہ آزمائش کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ تھوڑی سی روزی تنگ کر دیتا ہے، مال کی کمی آ جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہی انسان جس پہ اللہ کے اتنے انعامات ہوتے ہیں، تھوڑی سی رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ دونوں انداز جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں یہ دونوں انداز ہی محل نظر ہیں فرمایا انسان کے، کہ روزی ملنے پہ، نعمتیں ملنے پہ وہ اترانے لگ پڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پتہ میں کیا ہوں۔ یہ انداز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ انداز کہ رزق کی تنگی ہو جائے، مال تھوڑا سا کم ہو جائے تو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میری رسوائی، اور مجھے میرا رب جو ہے وہ میری توہین کر رہا ہے، میری ذلت کر رہا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ رزق تو معیار ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، یہ تو معیار نہیں ہے۔ کلا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ تبدیلی انسانوں کے اپنے رویے کی وجہ سے آتی ہے، ان کے اپنے جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تو ابتلا کر رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے، مال دے کے جب وہ آزمائش کرتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مال دیا ہوتا ہے وہ مقصد جب تک انسان پورا کرتا رہتا ہے اللہ اس سے مال چھینتا نہیں ہے۔ یہ 100% پکی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ بندے لمنافع العباد، لوگوں کے نفع کے لیے بنائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ انہیں مال دیتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پھر اللہ کا تو قانون ہے، اللہ پھر ان کو ہٹا دیتا ہے، اوروں کو لے آتا ہے۔ اور دوسری طرف جو رزق کی کمی ہے، اگر یہ عزت کا معیار ہوتا یا ذلت کا معیار رزق کی کمی یا زیادتی ہوتی تو انبیاء علیہم السلام روئے زمین کے سب سے عزت والے انبیاء علیہم السلام ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کی کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا دینا کہ ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ فرمایا 4 باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں اس آزمائش میں ناکامی کی، یا دوسرے لفظوں میں رزق کی کمی کی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو۔
معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، اللہ جب تمہیں نعمت دے دیتا ہے تم ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہو، بھیڑ بکریاں سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ وہی تمہارے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی، تم ان کا تعارف کرواتے ہوئے شرماتے ہو کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ تم اپنی برادری، اپنا خاندان، اس سے اپنی پہچان کروانا اپنی توہین سمجھتے ہو، اس وجہ سے کہ چند پیسے تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی نہ خود کوشش کرتے ہو، نہ کسی دوسرے کو ایسی ترغیب دلاتے ہو۔ تمہاری الگ ہی دنیا ہے، تمہارا الگ ہی جہان ہے، تمہارے اپنے سٹیٹس ہیں، تمہارا اپنا رہن سہن ہے، تمہیں اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی بھوکا مرتا ہے، کسی کے پاس دوائی کے پیسے ہیں نہیں ہے، کوئی رات کو کھا کے سوتا ہے نہیں سوتا۔ تمہارے گھر کے کچن سے اکٹھا ہونے والا کوڑا ہو سکتا ہے وہ 50 لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہو، لیکن تم نے اسے کوڑے دان میں پھینک دینا، تمہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کا کبھی شوق اور رغبت ہی تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے، یہ کسی فرد کی عکاسی نہیں ہے، یہ معاشرے کی ایک عکاسی ہے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت اور مال جو ہے وہ سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ تم کہتے ہو غریب کے منہ میں جو، مسکین کے، یتیم کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال جو ہے اس سے بڑی شدید محبت کرتے ہو۔ جب مال انسان کی شدید محبت بن جائے اور طمع بن جائے اور اس کی ساری فکریں مال کے اوپر فوکس ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے کہ لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم، غم اور فکر، سوچ دنیا بن جاتی ہے، شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ فقیری اس کی آنکھوں کے درمیان لگا دیتا ہے۔ وسائل کی بہتات ہوتی ہے، بھرمار ہوتی ہے وسائل کی، لیکن فقر کا ڈر، دیوالیہ ہونے کا ڈر ایسا سوار ہوتا ہے کہ جو پاس ہوتا ہے اسے بھی استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ انسان بھول جاتا ہے۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے اسے استعمال کیسے کر۔ جعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے درمیان فقر لگ جاتا ہے، اور پھر یہی فقر جو ہے وہ اسے حرام کھانے پہ بھی لگا دیتا ہے اور لوگوں کا حق مارنے پہ بھی لگا دیتا ہے، اور انسان جو ہے اس کی دنیا سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کہ جب فقر انسان کے دل و دماغ کے اوپر سوار ہو، جب اعصاب اس قدر لوگوں کے جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہوں کہ ہر وقت مال اور فقر کا ڈر اور فکر انسان کو لاحق ہو، پھر وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی، پھر وہ قومیں، وہ افراد، وہ معاشرے جو ہے وہ سنبھل نہیں سکتے، ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر۔ اور جب قومیں، افراد، معاشرے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ ان سے نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتا ہے۔ میرے سمیت ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کی قدر اور اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو دوسرے کے پاس ہے، جو ہم سے اوپر والا اس کے پاس ہے، ہماری نظریں اس کی طرف ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس کی طرف ہم دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جب تک ہم اس سوچ اور فکر کو نہیں بدلیں گے، یہ افراتفری کا عالم جو ہے، یہ خوف کا عالم جو ہے، اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک اللہ کی ذات پہ
اعتماد، یقین اور ایمان پختہ نہ ہو، انسان اس کشمکش سے نہ صرف یہ کہ نکل نہیں سکتا بلکہ مزید دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔